بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام اسجد ہے۔ میں بہت بڑا وکیل تھا۔ اچانک ایک دن ایک شخص میرے پاس آیا اور کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہوں کیونکہ وہ مجھ سے لڑتی جھگڑتی نہیں ہے، سارا سال خاموش رہتی ہے۔ یہ سن کر میں بڑا حیران ہوا کہ بھلا یہ بھی کوئی وجہ ہے۔ میں ابھی تک کنوارا تھا اور میں ایسی ہی شریف بیوی کی تلاش میں تھا۔ میں نے اس شخص سے اس کی بیوی کے بارے میں اور کچھ پوچھا تو اس نے بتایا، شادی کے دن جب میں نے اپنی بیوی کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت تھی اور خاموش بھی تھی۔ میں فطری شرم و حیا سمجھ کر چپ کر گیا، مگر یہ خاموشی کافی دن محسوس کر کے میں نے اپنی بیوی سے بات کرنے کی ٹھانی، مگر وہ پھر بھی خاموش رہی۔ یہ بات مجھے کھٹکنے لگی۔ مجھے لگا شاید وہ گونگی ہے، مگر اپنی ماں کے منہ سے سن کر کے وہ کبھی کبھی ان کی باتوں کا جواب دے دیتی ہے ورنہ خاموش ہی رہتی ہے، تو میں چپ ہو گیا۔ مجھے اپنی بیوی کی خاموشی بری طرح سے کھلنے لگی۔ میں نے ہر طرح سے اس سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ خاموش ہی رہی۔ میں بہت حیرت زدہ ہوتا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے، کیوں وہ اس طرح خاموش رہتی ہے۔ اس بات پر میں اس سے کافی لڑا جھگڑا مگر وہ ایک لفظ نہ بولی، تو آخر میں بھی تنگ آ گیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ اسی طرح ہماری شادی کو وقت گزرتا گیا۔ میں دن میں اپنے کام پر جاتا اور رات کو واپس آتا۔ وہ میرے بغیر کہے میری ساری ذمہ داریاں پوری کرتی پر منہ سے ایک لفظ نہیں بولتی۔ دن بدن میری پریشانی میں اضافہ ہونے لگا۔ اس کی حرکتیں عجیب ہوتی جا رہی تھیں۔ وہ آدھی رات کو بستر سے اٹھتی اور چھت پر جا کر سو جاتی۔ ایک دن میں نے اسے منع کیا، ڈانٹا کہ تم کیا کرنے جاتی ہو اتنی رات کو چھت پر اکیلی، تو وہ زار و قطار رونے لگی۔ میں نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا کیونکہ میں خود اس سب سے اب تنگ آ چکا تھا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب کمل ہمارے گھر دلہن بن کر آئی تھی۔ کمل ہمارے گھر سے کچھ دور رہتے شاہ صاحب کی بیٹی تھی۔ شاہ صاحب بڑے روب اور دبے والے انسان تھے۔ ان کی ایک ہی بیٹی تھی جو کمل تھی۔ اماں کو کسی نے رشتہ بتایا تو اماں جو کب سے میری شادی کے پیچھے پڑی تھیں رشتہ دیکھنے لگیں۔ جب شاہ صاحب کے گھر کمل کو دیکھا تو وہ پہلے ہی نظر میں اماں کو پسند آ گئی۔ مجھے اماں کی پسند پر کیا ہی اعتراض ہونا تھا۔ اماں نے شاہ صاحب سے بات کی اور یوں رشتہ طے ہو گیا۔ میں بھی خوش تھا۔ 1 مہینے میں ہماری شادی ہو گئی۔ میں بہت مطمئن تھا پر آہستہ آہستہ اس کے رویے نے مجھے بری طرح الجھا کے رکھ دیا۔ وہ گم سم سی رہتی میرے سامنے، مجھے حیرانی ہوتی اس کی چپی نے مجھے ستا کے رکھ دیا تھا۔ پھر مجھے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ساری خوشیوں سے نواز دیا۔ میرے گھر میں بھی اللہ نے اپنی سب سے بڑی نعمت اولاد کی خوشخبری دی۔ میں اور اماں بہت خوش تھے۔ وہ ماں بننے والی ہو گئی۔ مجھے لگا کہ وہ شاید اب بولنا شروع کر دے۔ اسے کسی چیز کی ضرورت ہوتی تب بھی وہ صرف خاموشی اختیار کیے رکھتی۔ مجھے اصل پریشانی یہ تھی کہ اب وہ اکیلی نہیں تھی، اس کے ساتھ میری اولاد تھی۔ اپنی نادانی میں کچھ کر نہ دے، مگر وہ تب بھی خاموش رہی۔ میری بیوی کا دوسرا مہینہ چل رہا تھا جب وہ سیڑھیوں سے گر گئی مگر منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا۔ میں اچانک سیڑھیوں کی جانب آیا اور اپنی بیوی کو دیکھ کر چلا اٹھا۔ میں اسے لے کر ہاسپٹل گیا۔ مجھے معلوم ہوا کہ میرا بچہ نہیں رہا۔ اس بات پر میں کافی رویا بھی، اپنی بیوی پر چلایا بھی کہ اگر وہ مجھے آواز لگا دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ میں بہت غم زدہ تھا۔ میری پہلی خوشی تباہ ہو گئی تھی۔ میرے دن اور رات اسی پریشانی میں گزرتے کہ کیسے اس مصیبت کا حل نکالا جائے، مگر وہ خاموش رہی اور اب اس کی خاموشی کی وجہ سے میں کسی مصیبت میں نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ اسی لیے میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اسے طلاق دے دوں۔ شاید وہ میرے ساتھ خوش نہ ہو، اسی لیے میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے، مگر وہ مجھ سے طلاق نہیں لینا چاہتی۔ وہ ہر صورت میرے ہی ساتھ رہنا چاہتی تھی، پر میں یہ سب مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اسی سلسلے میں میرا رابطہ آپ سے ہوا۔ اس کا نام شمس تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتے ہو لیکن یہ صحیح عمل نہیں ہے، پر میرے سمجھانے کا اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے گہری سانس خارج کی۔ میں نے اس آدمی کی بات بہت غور سے سنی۔ مجھے اس میں کوئی خامی نظر نہیں آئی، یہ تو عام بات تھی۔ کچھ لوگ خاموش طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ مجھے بلکہ اس کی سوچ پر حیرانی ہوئی کہ وہ اس بات کو لے کر اپنی خوبصورت بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ میں تمہاری طلاق کروا دوں گا اور پیسے بھی نہیں لوں گا، مگر طلاق کے بعد تمہیں اپنی بیوی سے میری شادی کروانی ہوگی۔ میری بات سن کر تو جیسے وہ چہک اٹھا اور فوراً حامی بھر لی۔ میری شرط سن کر وہ شخص خوش گیا۔ اس نے گھر جا کر اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے سرے سے ہی انکار کر دیا اور بری طرح رونے لگی۔ میں آپ کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ اس کی باتوں پر وہ نرم نہ پڑا اور ایسے ہی کچھ دنوں میں نے اس کی طلاق کروا دی۔ عدت گزرنے کا انتظار کرتا رہا۔
اس تمام عرصے میں بہت کچھ سوچ چکا تھا، اور عدت گزرنے کے بعد میں رشتہ لے کر گیا جو بنا کسی اعتراض کے قبول کر لیا گیا۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی کہ میری ہونے والی ساس بھی خاموش طبیعت کی مالکہ تھی، جبکہ سسر کافی روبدار شخص تھے کہ ان کے سامنے بات کرتے مجھے بھی الفاظ ترتیب دینے پڑ رہے تھے۔ پھر ایسے ہی 1 ماہ کے بعد وہ عورت میری بیوی کے رتبے پر فائز ہو گئی۔ میں اپنی شادی پر خوش بھی تھا اور تھوڑا پریشان بھی، کیونکہ میں نے ابھی اپنی ہونے والی بیوی کو نہیں دیکھا تھا۔ رخصتی کے بعد جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میری نظر بیڈ پر گھونگھٹ اوڑھے اپنی بیوی پر گئی۔ میں نے جب اس کا گھونگھٹ ہٹایا تو ساکت رہ گیا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی۔ اس کی معصومیت اس کے چہرے پر نمایاں تھی، کوئی بھی شخص اسے چاہے بغیر نہیں رہ پاتا۔ مجھے خود پر رشک ہونے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی خوبصورت اور نیک بیوی دی۔ مجھے اس شخص پر بے حد افسوس ہوا جو اتنی خوبصورت بیوی کو بس خاموش ہونے کی وجہ سے چھوڑ چکا تھا، اور اپنی خوش قسمتی پر ناز بھی ہوا۔ چونکہ میں یہ بات پہلے سے ہی جانتا تھا کہ وہ خاموش طبع کی مالک ہے، تو میں نے اسے بولنے پر مجبور نہ کیا۔ مگر ایک دن میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ میری بیوی رات کے وقت کچن میں کام کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کوئی پیلی سی شے موجود تھی جسے وہ بہت مگن انداز میں چاٹ رہی تھی۔ مجھے عجیب لگا، نہ جانے وہ کیا تھا جو کھا رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، مجھے سامنے دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور اپنے ہاتھ میں موجود وہ شے دوپٹے کے پیچھے چھپا لی۔ میں نے اسے پوچھا، تم اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ مگر اس کے منہ سے ایک لفظ نہ نکلا۔ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا۔ اور پھر کچھ ہی دنوں کے بعد کا واقعہ ہے کہ میری بیوی میرے لیے کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کافی دیر کچن سے باہر نہ آئی تو مجھے تشویش لاحق ہوئی، تو میں اس کے پیچھے کچن میں چلا آیا۔ مگر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ فرائی پین میں کباب تلنے کے لیے رکھا گیا تیل میری بیوی کے بازو پر گر کر اسے جھلسا چکا تھا، مگر وہ بت بنی بنا کسی آہو پکار کے بے تاثر چہرے کے ساتھ اپنے بازو کو دیکھ رہی تھی۔ جبکہ اپنی بیوی کی حالت دیکھ کر میرے دل میں ٹیسیں اٹھیں۔ مجھے کچھ ہی وقت میں اپنی بیوی سے شدید محبت ہو گئی تھی اور اس کی تکلیف اور میں تڑپ گیا۔ میں نے اسے کافی ڈانٹا بھی، مگر وہ خاموش ہی رہی، اور پھر آہستہ آہستہ مجھ سے اس کی خاموشی اب برداشت نہیں ہوتی تھی، چبھنے لگی۔ ایک دن میں اسے میکے لے کر گیا، وہ اپنی ماں کے پاس خاموشی سے بیٹھ گئی۔ میں اس کے بولنے کا انتظار کرتا رہا، اور پھر اس کی ماں کے الفاظ سن کر میں ساکت ہو گیا، جو اسے کہہ رہی تھی کہ وہ فضول تو نہیں بولتی جس سے مجھے غصہ آئے۔ تو میری بیوی نے کہا نہیں، وہ فضول نہیں بولتی۔ تو میں حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا، اور میں نے بھی شاید اپنی شادی کے اتنے عرصے میں آج اسے پہلی بار بات کرتے سنا ہو۔ یہ میرے لیے خوشکن لمحہ بھی تھا، اور میں حیرت زدہ بھی تھا کہ وہ بولتی ہی کب ہے، مگر میں خاموش ہو گیا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور وہ گزر ہی جاتا ہے۔ میری بیوی ماں بننے والی تھی، تو تب میرے دماغ میں اس کے پہلے شوہر کی باتیں گونجنے لگیں۔ میں لاشعوری طور پر اپنی بیوی پر نظر رکھنے لگا۔ میں نے نوٹ کیا کہ جب میں اس کے پاس نہیں ہوتا تھا تب وہ باتیں کر لیتی تھی۔ مجھے اب وہ راز ہر صورت جاننا تھا جس کی وجہ سے میں اتنے دن تجسس کا شکار رہا۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی، دل میں نہ جانے کیسے کیسے خیالات ڈیرا جمائے بیٹھے تھے۔ وہ اماں کے سامنے بول لیتی تھی، پر مگر جیسے ہی میری موجودگی محسوس کرتی چپ ہو جاتی۔ میرے علاوہ وہ کسی بھی مرد کے سامنے خاموش ہو جاتی۔ مجھے اب اس کی حرکتوں سے چڑ ہونے لگی تھی۔ وہ اکثر مجھے ایسی ہی حالت میں ملتی۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ ایک اچھی ہمسفر تھی، لیکن اس کی مشکوک عادت نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ یہ بات میں نے اپنے دوست سے شیئر کی تو اس نے مجھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کا مشورہ دیا۔ میں جانا تو نہیں چاہتا تھا۔ میں نے گھر لیٹ آنا شروع کر دیا کہ شاید وہ اس بات پر جھگڑا کرے، مگر وہ اس بات پر بھی کچھ نہ کہتی اور خاموش ہی رہتی۔ میں بات بے بات اسے لڑنے لگا، کسی نہ کسی بات پر نقص نکالتا، مگر وہ سر جھکائے چپ چاپ سن لیتی، جس پر مجھے کوفت ہونے لگی۔ مگر ایک دن تو حد ہی ہو گئی۔ میری ماں کی طبیعت خراب تھی، وہ ہارٹ پیشنٹ تھی۔ میری بیوی انہیں کھانا دے گئی تو وہ سینے پہ ہاتھ رکھ کے درد سے تڑپ رہی تھی، جسے دیکھ کر میری بیوی میرے پاس کمرے میں آئی، مگر مجھے کام میں مصروف دیکھ کر چپ چاپ کھڑی ہو گئی، میرے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف گھبرائی ہوئی شکل کی طرف دیکھا تو اس نے باہر کی جانب اشارہ کیا۔ پہلے تو میں نے نظر انداز کیا، مگر دماغ میں کھٹکا سا ہوا اور میں باہر کی جانب بھاگا۔ اپنی ماں کو تکلیف سے تڑپتے دیکھ کر مجھے اپنی بیوی پر شدید غصہ آیا، جس کے باعث میں نے اسے خوب ڈانٹا بھی، مگر اللہ کا شکر تھا کہ میری ماں کی طبیعت زیادہ خراب نہ ہوئی۔ اور اس کے بعد مجھے اپنی بیوی کو ڈانٹنے پر افسوس بھی ہوا، مگر اس پر غصہ بھی تھا کہ اگر میں باہر نہ جاتا تو میری ماں کی طبیعت زیادہ بھی بگڑ سکتی تھی۔ ایسا بھی کیا خاموش طبیعت کا ہونا کہ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر بھی کچھ نہ کہنا۔ میں نے سر جھٹک کر اس بار بھی اس کی حرکت کو نظر انداز کر دیا، مگر ایک دن میری نظر اپنی بیوی کی کلائی پر گئی۔ وہاں میں نے کٹ کے نشان دیکھے جو شاید کافی پرانے تھے۔ شاید میں پہلے ان پر غور نہ کر پایا
کیونکہ وہ بہت باریک باریک نشان تھے مگر وہ کافی گہرے تھے۔ پہلے تو میں نے اپنی بیوی سے ان کے بارے میں استفسار کرنا چاہا مگر پھر خاموش ہو گیا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ اس بات پر بھی خاموش ہی رہے گی، تو میں نے لب بھینچ کر اسے نظر انداز کیا۔ مگر ایک دن جب وہ رات کو سو رہی تھی تو میں نے بازو سے پکڑ کر اس کا رخ اپنی جانب کیا تو مجھے اپنے ہاتھ پر کچھ گیلا گیلا سا محسوس ہوا۔ میں نے سائیڈ لیمپ آن کر کے دیکھا تو میرے ہاتھ کی انگلیوں پر خون لگا ہوا تھا۔ میں فق چہرے سے اپنے ہاتھ پر لگے خون کو دیکھ رہا تھا۔ پھر مجھے اندازہ ہوا کہ میری بیوی ابھی بھی خود کو نقصان پہنچاتی ہے۔ میں نے جھک کر غور سے اس کے بازو کو دیکھا۔ اپنی بیوی کے جاگنے کے خدشے سے میں نے لائٹ بند کر دی، گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ اور پھر ایک دن مجھے موقع مل ہی گیا۔ میری بیوی نے سلیو لیس ڈریس پہن کر اوپر جیکٹ پہنی ہوئی تھی تو میں نے زبردستی اس کی جیکٹ اتروائی۔ میری نظر اس کے بازو پر جگہ جگہ لگے کٹس پر گئی۔ میری نظریں اپنے بازو پر لگے کٹس پر دیکھ کر میری بیوی بری طرح سے سٹپٹا گئی، جلدی سے جیکٹ پہن کر روم سے باہر نکل گئی۔ یہ اب تک میری بیوی کا پہلا رد عمل تھا جو اس نے میرے سامنے ظاہر کیا تھا کہ وہ میرے نشانات دیکھنے پر گھبرا گئی تھی، ورنہ تو اس کے چہرے کے تاثرات ہمیشہ اسپاٹ ہی رہتے تھے۔ اور یہاں یہ سب ختم نہیں ہوا تھا، ابھی تو بہت کچھ ایسا تھا جس سے میں انجان تھا۔ میں نے اپنے گھر میں کبوتر رکھ لیے مگر آہستہ آہستہ وہ کبوتر مرنے لگے۔ میں روز صبح جاتا تو ایک کبوتر ضرور مرا ہوتا، کبھی اس کی گردن ٹوٹی ہوتی اور کبھی کسی نے چاقو سے اس کی گردن کو کاٹا ہوتا۔ میں یہ سب دیکھ کر کافی حیران تھا۔ ایک رات میں واش روم جانے کے لیے اٹھا تو میری بیوی بستر پر نہیں تھی۔ میں سمجھا واش روم میں ہوگی، مگر کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ باہر نہیں آئی تو میں اٹھ کر واش روم تک گیا مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ میں نے سارا گھر چھان مارا مگر وہ کہیں نہ دکھی تو ایک دم مجھے چھت سے کبوتروں کے پھڑپھڑانے کی آوازیں آنا شروع ہوئیں۔ میں جلدی سے سیڑھیوں کی جانب لپکا۔ یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ میری بیوی کبوتر کو بے دردی سے مار رہی تھی اور اس وقت اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ میں کچھ پل تو ساکت سا اسے دیکھتا رہا، پھر ہوش میں آ کر نیچے آ گیا اور چت لیٹ کر چھت کو گھورنے لگا۔ میری آنکھوں کے سامنے میری معصوم بیوی کا چہرہ گھومنے لگا۔ ابھی میں سوچوں میں ہی گم تھا کہ مجھے دروازے کے پاس ہلچل محسوس ہوئی۔ میں نے آنکھیں بند کیں اور سو گیا۔ پھر میں روز رات اپنی بیوی پر نظر رکھتا مگر وہ اب روز نہیں جاتی تھی۔ پھر میں نے اس بارے میں سوچا کہ وہ روز کیوں نہیں جاتی اور اسی دن میری اپنی بیوی سے کھانے پر لڑائی ہو گئی۔ میں نے اسے برا بھلا بول دیا، کمرے میں سونے کے لیے آ گیا۔ اس رات اپنی بیوی کو اپنے پہلو سے اٹھ کر چھت پر جاتے دیکھ کر میرے دماغ میں جھماکا سا ہوا کہ وہ روز نہیں صرف تب ہی جاتی ہے جب میری اس سے کوئی بحث ہوئی ہو، اور کچھ دن پہلے جو مسلسل وہ کبوتروں کو مار رہی تھی تب بھی میری اس سے ناراضگی چل رہی تھی، اسی لیے وہ یہ سب کر رہی تھی۔ یعنی وہ میرا غصہ ان پر نکالنے جاتی ہے، اور اب مجھے اپنی بیوی کی خاموشی کی وجہ جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا۔ ایک دن میں اسے زبردستی سائیکائٹرسٹ کے پاس لے گیا۔ پھر کچھ سیشن کے بعد جو بات مجھے پتا چلی تو مجھے لگا کسی نے میرے پاؤں تلے سے زمین نکال لی ہو۔ سائیکائٹرسٹ کے مطابق میری بیوی نے جو باتیں بتائیں ان کے مطابق میری بیوی کو مردوں کے سامنے نہ بولنے کا فوبیا ہے اور وہ اس مرض میں اپنے باپ کی وجہ سے مبتلا ہوئی ہے۔ یعنی جب وہ چھوٹی تھی تو اس کا باپ اس کے سامنے اس کی ماں کو ذلیل کرتا تھا، اس پر چلاتا تھا، ڈرا کر رکھتا تھا، اسے خاموش رہنے کا کہتا تھا، جس پر اس کی ماں دب کر برداشت کرتی ہوئی اپنی سسکیوں کو دبا لیتی تھی۔ وہ بس اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھیں کہ شوہر کا غصہ بچی برداشت نہیں کر پائے گی اور اس کا باپ اپنا ہاتھ روک لیتا تھا۔ اور اب جب بھی اسے کوئی تکلیف ہوتی یا میری کسی بات پر برا لگتا ہے تو وہ اس کے رد عمل کے طور پر خود کو نقصان پہنچاتی ہے، جو کہ اس کی ذہنی اذیت کو کم کرتا ہے، اور جب تکلیف حد سے بڑھ جاتی ہے تو وہ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتی ہے، جیسے اب اسے بے زبان پرندے مل گئے تھے جو اس کی طرح خاموشی سے ظلم برداشت کر لیتے تھے۔ اسی لیے جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اب وہ پرندوں کو مار دیتی ہے۔ یہ سب اس کے لیے سکون کا باعث ہے، کیونکہ کسی کی باتیں، کسی کے عمل سے اسے جو کچھ محسوس ہوتا ہے وہ خود کو تکلیف دے کر وہ محسوس کرتی ہے، کیونکہ یہ سب وہ کہہ نہیں پاتی۔ اور اب اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی ہے کہ اگر وہ کسی مرد کے سامنے بولے گی تو وہ اس پر اس کی ماں کی طرح غصہ کرے گا، اس پر ظلم کرے گا، اور وہ اس سب سے بچنے کے لیے خاموش رہنا شروع ہو چکی ہے۔ اس کی عادت بچپن سے اس قدر پختہ ہو چکی تھی کہ اب وہ بے ضرورت سی لڑکی اپنے آپ کو خاموشی کے لبادے میں لپیٹ چکی تھی۔ اس کے احساسات اس قدر منجمد ہو گئے تھے کہ وہ کسی کے سامنے بولنے سے بھی ڈرنے لگی تھی۔ اب اسے مردوں کے سامنے خاموش رہنے کی اتنی عادت ہو گئی ہے کہ اسے ماں کے بارے میں کچھ یاد نہ بھی ہو تو اس کا دماغ اپنے سامنے کسی مرد کی موجودگی محسوس کر کے خاموشی اختیار کر جاتا ہے۔ سائیکائٹرسٹ کی یہ باتیں سن کر
میں सख्ते में चला गया और अपनी बीवी की वो तकलीफ़ें याद करने लगा जिन पर उसने अपनी आवाज़ और रोने को बस इसलिए रोके रखा कि मैं उस पर गुस्सा ना करूं। मुझे अपनी बीवी की हालत पर तरस आया और फिर मैंने उस साइकियाट्रिस्ट से पूछा क्या वो इस फोबिया से जान छुड़ा सकती है, तो उसने इस बात में सर हिलाकर जवाब दिया, अगर इसका प्रॉपर इलाज हो तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं, बस उससे इस माहौल से दूर रखना चाहिए जिसके बायस वो इस फोबिया का शिकार हुई है। और फिर मैंने अपनी बीवी का उसके मना करने के बावजूद इलाज करवाया। आज वो खुलकर बिना किसी डर के मुझसे बातें करती है। मुझे खामोशी पसंद थी, मगर अब अपनी बीवी की बातें सुनकर मुझे जो सुकून महसूस होता है वो मैं लफ्ज़ों में भी बयान नहीं कर सकता। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। किसी की कम हिम्मती भी इंसान को तोड़ देती है। वालिदैन का रवैया औलाद के लिए उनकी आने वाली ज़िंदगी का ऐसा हिसार होता है जिसमें वो सारी ज़िंदगी पलते हैं, बड़े होते हैं। बच्चे जो देखते हैं उसे जहन नशीन कर लेते हैं। उनकी बचपन की आदत इस कदर पुख्ता हो जाती हैं कि बुरी तरह उनकी शख्सियत पर असरअंदाज होती हैं। इसीलिए अपने रिश्तों को जगह दें। छोटी बातों को ऐसे भूल जाएं जैसे हुई ही ना हो। रिश्ते इंसान नहीं बनाता, लेकिन इंसान को रिश्ते बहुत कुछ बना देते हैं। हमारे रिश्ते और रिश्तों में प्यार, मोहब्बत या नफ़रत ही हमारी शख्सियत को मजबूत और कमज़ोर बनाने का बाइस बनते हैं। रिश्तों को ताकत बनना चाहिए। रिश्तों में एतबार और मान होना चाहिए ताकि दूसरा शख्स बिना किसी हिचकिचाहट और शर्मिंदगी के अपने गम, तकलीफ़ें और बातें शेयर कर सके। रिश्तों को कैद नहीं होना चाहिए कि उनमें दम घुटने लगे। हर इंसान रिश्तों से ही बदजन हो जाए। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।